بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے زنا کی مذمت کے حوالے سے۔ یاد رکھیں شب برات قریب ہے۔ شب برات وہ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن اس رات بھی بعض ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، جنہیں مغفرت کی خیرات نہیں دی جاتی۔ ان بدبختوں میں سے ایک بدبخت زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس زنا کی تباہ کاریوں کے حوالے سے، اس زنا کے عذاب کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا تو اس گناہ کی جو عذاب ہے، اس گناہ سے بچنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ آپ کے ذہن میں جو ہے راسخ ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ آپ شیطان کے جالوں سے، واروں سے، ہٹ کنڈوں سے بچنے میں حتی الامکان محفوظ رہیں گے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یہ میرے سامنے آپ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں، یہ 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں صراحتاً ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس آیت میں دوسرے گناہ کی حرمت و خباثت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے زنا۔ اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پرلے درجے کی بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے، بلکہ اب تو ایڈز کے خوفناک مرض کی شکل میں اس کے دوسرے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جس ملک میں زنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں ایڈز پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ گویا دنیا میں عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے چند احادیث وہ بیان کریں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے حوالے سے عذابات کو بیان فرمایا۔ سماعت فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، انسان جب اس برے فعل میں مبتلا ہوتا ہے تو گویا کہ ایمان بھی انسان سے اٹھ کر سائبان کی طرح اوپر آ جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اس حال میں بندہ مر جائے تو اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کیا چہرہ انسان دکھائے گا؟ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تعالی نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، بتانے والی ہستی کا نام رسول اللہ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وہ ارشاد فرما رہے، میری حیثیت تو ایک قاصد کی ہے جو آپ تک اس پیغام کو پہنچا رہا ہے، تو لہٰذا ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا اور انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ اللہ اکبر۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، زنا حرام ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے۔
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالی انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث پاک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے رات کے وقت دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ اس حدیث میں چند مشاہدات بیان فرمائے، ان میں ایک بات یہ بھی ہے ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے متعلق بیان فرمایا یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے ناظرین کرام، ہم سب کو غور کرنا چاہیے، آج دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ گرمیوں کے دنوں میں ہم سے ننگے پاؤں زمین پر کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کی کوئی ماچس یا ہلکی سی آگ یا کوئی گرم چیز ہمارے بدن سے ٹچ ہو جائے تو وہ تڑپ، وہ جلن ہم سے صحیح نہیں جاتی۔ ذرا غور کیجیے، اگر انسان کی پوری باڈی کو آگ میں ڈالا جائے گا، کوئلوں کے اندر ڈالا جائے گا، یا اس طرح کسی گھڑے میں کوئلے بھر کر جس انسان کی باڈی کو پھینکا جائے گا تو اس وقت شدت کا، تکلیف کا، درد کا کیسا انسان کے اندر کیفیت ہوگی، کس طرح اس درد کو انسان سہے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ کریم کی بارگاہ میں عافیت ہی کا ہم سوال کرتے ہیں۔ زنا کی عادت سے بچنے کا ایک آسان نسخہ سماعت فرمائے۔ اس بری عادت سے محفوظ رہنے یا نجات پانے کے آسان نسخے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ تعالی اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ آپ سماعت فرمائیے۔ اگر اس حدیث پر غور کرتے ہوئے اپنی ذات پر غور کریں تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سن کر صحابہ کرام علیہم الرضوان اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور کہنے لگے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا قبیح فعل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ
خدا کی قسم میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام میں مشغول ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور خالہ کا بھی اسی طرح ذکر کیا اور اس نوجوان نے یوں ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطاہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی زنا کی طرف مائل نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ شب برات رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والی رات ہے۔ اگر ہم اس رات کی برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، اس رات کی مکمل برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کو اس حوالے سے تھوڑا غور کرنا ہوگا۔ جن لوگوں کی اس رات بخشش نہیں، کہیں ہم ان میں سے تو نہیں، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے ان عیوب کو پڑھیں، سمجھیں اور وہ عیوب اپنے اندر سے دور کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ اللہ کریم ہم سب کو مغفرت کی خیرات عطا فرمائے، بخشش کا پروانہ عطا فرمائے، اس مبارک رات کی مکمل برکتوں سے میں اور آپ فیض یاب ہو سکیں۔ تو لہٰذا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شب برات میں خوب عبادت کیجیے گا اور اپنے گناہوں کی اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگیے گا۔ اور اس گناہ سے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، زنا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی منع فرمایا کہ اس سے انسان باز رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا اور ہمارا دین، ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بالخصوص یہ ایسا مہلک مرض ہے، جس طرح شوگر کی بیماری جو ہے انسان کی باڈی کو جو ہے گلا دیتی ہے، تو اسی طرح یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے تو انسان کے ایمان کو بھی لے ڈوب سکتی ہے یہ بیماری۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، میری اور آپ سب کی نگاہوں کی، قلب کی اور ذہن کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ذہن کو، قلب کو، نگاہوں کو پاکیزہ فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ پاک قرآن و حدیث کی محبت ڈالے، دین متین کی، دین اسلام کی محبت ڈالے، اچھے کام کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔